أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میں نے ابھی قرآن مجید کے سورہ ہود کی 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ارشاد فرما رہا ہے اس کی تفصیل اور اس کی روشنی میں مزید کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جو آیت میں نے پہلے پڑھی اس کا نمبر ہے 112 اور 113 114 115. پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے فاستقم. اس کا مطلب ہوتا ہے استقامت کے ساتھ جمے رہو. کما امر تھا، جس طرح سے کہ حکم دیا گیا ہے آپ کو. ومن تابا، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے، معاکا، آپ کی خدمت میں آ کر آپ کے سامنے. ولا تطغوا، اور طغا بنا ہے سرکشی، بغاوت، راستے سے ہٹ جانا. تو اس کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وہ راستہ اختیار مت کرو یا پھر سرکشی اختیار نہ کرو. انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ یعنی اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری جو کچھ بھی
حرکتیں ہیں، بصیر اسے دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، واچنگ، اللہ دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کی طرف نہ جھکو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں آگ چھوئے گی، یعنی دوزخ کا تم کو سابقہ پڑے گا. دوزخ میں آگ ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بھی ہم پڑھتے ہیں. اور ایسی صورت میں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے خلاف اگر تم جاؤ گے تو پھر کوئی تمہارا اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہاری مدد کی جائے گی. اولیاء کا لفظ ولی کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ اولیاء اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور صرف مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا اگر تم ظلم کرنے والوں کی طرف جھکاؤ بتاؤ گے، جھکو گے، ان کا سپورٹ کرو گے، تو پھر اللہ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. تمہاری نہ مدد کی جائے گی اور نہ ہی تمہارا کوئی مدد کرنے والا اللہ کے سوا ہوگا. تیسری آیت میں فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر، وزلفا من اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی. ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں، یا اس کو اگر ہم اپنی سادی زبان میں کہیں تو نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں. ذالک ذکری للذاکرین، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا. یہ تو تھا ترجمہ. اب دیکھتے ہیں کہ فاستقم، جیسا کہ حکم دیا گیا ہے استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ. یہ عربی کا لفظ استقامت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں استقامت؟ استقامت یہ قرآن میں فاستقیمو کے لفظ سے بھی کہا گیا، یعنی کسی کام پر ذرا بھی ڈل مل ہوئے بغیر، کمزوری نہ اس طرف ہو نہ اس طرف ہو، بلکہ حق پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کو استقامت کہتے ہیں. ہوائیں چلتی ہیں، ادھر سے بھی چلتی ہیں، ادھر سے بھی چلتی ہیں، اور وہ ہوائیں مختلف ہلکی پھلکی چیزوں کو تو اڑا لے جاتی ہیں، لیکن مضبوط چیزیں اپنی جگہ بدستور قائم رہتی ہیں. ان کی بدستور اپنی جگہ موجودگی ان کی استقامت کی دلیل ہے. درخت جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اپنی جگہ وہ کھڑا رہے گا.
اور استقامت کے لیے ایک مثال پہاڑ کی بھی دی جاتی ہے. ارے کیا صاحب، وہ تو استقامت کے پہاڑ ہیں، کوئی چیز ان کو ہلا نہیں سک رہی. کس بارے میں؟ حق کے بارے میں. یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین، اولین متبعین، پیارے صحابہ، اور پھر بعد والی امت کے افراد کو اس میں ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کام پر اللہ نے آپ کو لگا دیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے. اللہ کی جانکاری نہ تھی، ایک خدا کو ماننے کے بجائے لوگ 360 کو اپنا معبود بنا کر وہ کعبہ، جس کعبے کے بنانے کا مقصد ہی وحدہ لا شریک کی عبادت تھی، اس میں لا کر بٹھا دیے تھے 360. مگر اللہ نے مہربانی فرمائی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو حضور نے لوگوں کو ایک خدا وحدہ لا شریک کی پہچان کروائی. اور عبادت تو بات کی چیز ہے، پہلے ایمان، یقین، عقیدہ، مضبوط فاؤنڈیشن ہو تو ہی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے. اسی لیے حضور کی مکۃ المکرمہ کے 13 سالہ حیات پاک کی اگر ہم تفصیلات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں صرف عقیدے کی مضبوطی کا کام کیا. عقیدہ، اللہ کو ایک جانو، مجھے اس کا رسول مانو. اللہ کو ایک جانو. ارے اللہ ایک کیسا ہو سکتا صاحب؟ پانی کا الگ، ہوا کا الگ، دھوپ کا الگ، چھاؤں کا الگ بنا کے رکھے تھے لوگ. تو اللہ ایک. پھر اس اللہ نے مجھ سے پہلے کئی سدھارنے والوں کو بھیجا، اب اس نے مجھے بھیجا ہے اور میں آخری نبی بن کر آیا ہوں. حضور کا یہ پیغام، یہ ماننا ہی مسلمانی ہے، یہ بنیاد ہے. اب اس کے بعد جو لوگ راستے سے ہٹے ہوئے تھے راستے پر آنے لگے، جو شروع میں آنے لگے، امت کے ابتدائی افراد، ان کو ہم صحابہ کرام کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں. بعد میں اور لوگ بھی شامل ہونے لگے. لیکن ایک بات آپ کو یہاں بتاؤں کہ جب حالات سازگار ہوں، فیوریبل ہوں، تو کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا. ہاں بھائی. لیکن جب حالات فیور میں نہ ہوں، انفیوریبل ہوں، ہوا چل رہی ادھر کی، آپ چل رہے ادھر، بہت مشکل ہوتا جینا. جس طرف ہوا چل رہی ہے چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، آسان ہے. جدھر ہوا آپ بھی ادھر چلیں، آسان ہے. لیکن ہوا کے مخالف سمت جانا، اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا مشکل ہوتا ہے. بس اس مشکل کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ایسے حالات سے گزرا ہو. پانی کا زور ایک طرف جا رہا ہے، اس کے ساتھ بہنے کے لیے آدمی اتر جائے تو اس کو تیرنے کی ضرورت نہیں، پانی خود بہا کے لے جائے گا. لیکن اگر کوئی اس میں تیر کر واپس جا رہا ہے
بہت مشکل کا کام ہے. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب پیغام حق سنانے لگے حالات ایسے ہی تھے. مخالفت چاروں طرف سے ہو رہی ہے. چند لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان پر چاروں طرف سے ظلم و زیادتی. ماحول اتنا سخت کہ اسلام لانا موت کو دعوت دینا ہے. اگر اس وقت جو زیادتیاں ہوئی ان حالات کو بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے کافی نہیں ہوں گے. صحابہ کرام پر جو ظلم زیادت، حضور پر خود، حضور کے صحابہ پر خود، تو کیا اس ظلم کا سبب، ریزن ہم نے کبھی جانا؟ ریزن صرف ان کا یہ تھا کہ وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے. ایک خدا کو ماننے والے، رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور کوئی ریزن نہیں تھا ان کا. آج بھی ایسے کچھ حالات بن گئے ہیں. حالات ایسے بن گئے پوری دنیا میں. جہاں کہیں زیادتی ہو رہی ہے، قصور کیا ہے؟ خون مسلم ہلکا ہو گیا. خون مسلم ہلکا ہو گیا ہے. وجہ، قصور کیا ہے ہمارا؟ یہی ہے. تو ایسے میں کوئی اگر سوچے ارے بھائی آرام سے جینا ہے تو چلے جاؤ نا ادھر. جو آرام ادھر ہے ہم یہاں ملا لو، سکون سے جی جاتے ہیں. یہ اگر ہم یہاں ملانے کی آپ سوچ اختیار کر لیں تو پھر اس کو آپ کی دنیاوی نہیں، دنیاوی اخروی ہر طرح کی موت کہیں گے اس کو. یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کے پورے صحابہ اہل بیت جس کلمے کو اٹھانے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی ساری قربانیاں دیے، آپ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں. ارے نہیں صاحب، کون سمجھے؟ ان کو اگر صحیح سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے جس مقصد کے لیے اپنی جانیں لگائیں. اب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور تمام تر صحابہ نے جو بھی بعد میں اور جنگیں ہوئی جانیں دی. کیوں دی؟ یہ حق سمجھا. اب اس پر آنے والی ہر مشکل پر صبر، مضبوطی کے ساتھ جمے رہے. آج بھی ہمیں جس چیز کی سخت ترین ضرورت ہے وہ ہے استقامت. یہ استقامت. ہاں ادھر سے تکلیف آئیں گی، ادھر سے ہوا مخالفت میں چلیں گی، نہیں، ہم کو تو ڈٹے رہنا ہے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ سب کو معلوم ہے. پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، صرف آپ کو جھلک بتاؤں گا. تلوار لے کے نکلے، راستے میں ایک صاحب ملاقات ہوئی. کہاں جا رہے ہیں؟ بولے بہن کے پاس پہنچے. بھنک لگ گئی، بہنوئی کو مارنے لگے. بہنوئی کو بچانے کے لیے بہن آئی، بہن کو مارے، مار مار کے تھک گئے. بہنوئی کو مارے. بہن بیچ میں آئی، بہن کو مارے، کلہ پھٹ گیا. ابھی تو اسلام کی حدوں میں نہیں آئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بہن کا ایک جملہ سنیے آپ. ایک جملہ پورا جتنا جوش تھا پورا جوش اتر دیا. بھائی جو زیادتی کرنا ہے جسم پہ کر لو، لیکن جو چیز دل میں اتر گئی نکلنے والی نہیں ہے. بولے خلاص برخاص. تو ٹھنڈا ہو گیا پورا جو غصہ جوش ٹھنڈا ہو گیا. سوچنے میں مجبور ہو گئے. تو آپ بولیے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہ کون سی چیز تھی روک رہی تھی ان کو؟
ارے اتنے مارا کہیں کہتے جان دو، بول دو نا، اچھا ہم چھوڑ دیتے، بول دو نہیں، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، کچھ ہو جائیں گا. تو یہ استقامت کی آج ضرورت ہے. اس وقت بھوک سے ڈرائے، پیاس سے ڈرائے، بے گھر کرے، مکہ چھوڑنا پڑا، کیا کیا نہیں ہوا. آج کی مشکلیں تو چھوٹی ہیں، جبکہ مشکلیں بہت تھیں. اس کے باوجود وہ لوگ دین کا سودا نہیں کرے، ایمان کا سودا نہیں کرے. تو آج ہم کو اس استقامت کی طرف آنا ہے. اور کہا کہ اللہ رسول سے، اللہ کے دین سے بغاوت مت کرو. ایک بار توبہ کر کے آ گئے خلاص. تو اب ہم ادھر تھے، ادھر سے پلٹ کے ادھر آئے، ریورٹ ہوئے نہیں. ہم پر تو اللہ کا پہلے ہی سے فضل و کرم یہ ہے کہ ہم کو پیدا ہی ایسے گھرانے میں کرا جہاں پہ پہلے سے اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے. کلمہ پڑھنے والوں میں پیدا ہوئے ہم. یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. پھر اس کے بعد ذمہ داری، جو ظلم کر رہے ہیں ان کی طرف جھکاؤ ہم کو بھی آگ کی طرف ڈھکیل دے گا. دوسری آیت وَلَا تَرْكَنُوا، اور جھکو مت ان لوگوں کی طرف جو ظلم کرتے ہیں. ایسا کرو گے تو تم کو آگ سے سابقہ ہوگا اور تمہیں اس آگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی پکڑ سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. کوئی مددگار نہیں ہے تمہارا، کوئی تمہیں مدد کرنے والا نہیں رہے گا. اب اللہ کی طرف رجوع ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تیسری آیت میں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ایک مزے کی بات آپ سے عرض کروں. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی ہم کو قرآن میں بتاؤ، قرآن میں بتاؤ. تو قرآن کریم میں واضح طور پر بہت ساری چیزیں کھلم کھلا نہیں ہیں. ان کی تفصیل کے لیے حدیث میں جانا پڑتا. ہم قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے جس کی چلتی پھرتی اگر مثال ہو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے. حضور کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ اسی میں ایک بات دیکھ لیجئے، قرآن پاک میں کہیں بھی دن میں 5 بار نماز پڑھنا ہے، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ایسا جی ایسا اللہ نے تم پہ روزے فرض کیے، خلاص رمضان کا مہینہ روزہ رہنا، خلاص. نماز کا یہاں پہ اس آیت میں تھوڑا ذکر کیا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. طرفی النہار، دن کے 2 کناروں میں. دن کے 2 کناروں بولے تو فجر آ گئی جی، عصر آ گئی، پھر آپ بولیں گے ظہر کہاں گئی، ظہر بھی اس کے اندر آ گئی. پھر اس کے بعد باقی کے 3 نمازاں کہاں ہیں صاحب؟ تو باقی کے 3 نمازوں کو رات میں لیں گے آپ، مغرب اور عشاء، کیونکہ سورج ڈوبتے ہی رات شروع ہو جاتی. تو اس طرح اس میں سے نکالنا پڑتا مطلب. یا پھر ایک اور مقام پہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے. قبل طلوع الشمس فجر ہو گئی، قبل غروبها عصر ہو گئی. ومن آناء اللیل، رات کے 2 کناروں میں. اس طرح
یہ آیتیں وہ آیتیں ملا کے 5 نمازوں کا وقت قرآن سے ثابت اس طرح کیا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں کھلم کھلا بیان کیا گیا 5 نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، اقامت الصلاۃ، کب؟ 5 وقت کی نمازیں۔ تو اس طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن کی آیات مین ہیں، ان کی تفصیل احادیث اور پھر سیرت سنت اور اس کے علاوہ پھر اس کے مفاہیم مطالب کو فقہ نے فقہ کی شکل میں ہم کو بیان کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، سمجھیے، یا برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں، نیکیوں سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی تفصیل میں وہ حدیث بھی آئی ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا، علی جب کبھی تم سے کوئی خطا ہو جائے تو فوری نیکی کر لو، کیونکہ وہ نیکی گناہ کو مٹ دیتی ہے۔ پھر ایک تفصیلی حدیث بھی ہے کہ ہمارے جانے انجانے میں ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو بخشنے کا اللہ تبارک و تعالی نے بہترین نظم فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے چھوٹے موٹے گناہ ہم گھروں سے لاتے ہیں، گناہ اپنے سروں پر لاد کر، لیکن نماز پڑھی تو ہمارے سارے گناہ ہم سے چلے آتے ہیں۔ وضو کرے گناہ چلے آتے ہیں، نماز پڑھے گناہ چلے جاتے ہیں۔ پھر جو بچ جاتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان ہونے والے چھوٹے موٹے گناہ وہ بچ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو بچ جاتے ہیں ان میں سے بھی ان کو اللہ تبارک و تعالی ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، اس رمضان کے آنے پر ان تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ حدیث پاک بھی مشہور ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر سمجھو تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہے اور اس میں تم دن میں 5 مرتبہ نہاؤ گے تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کہا نہیں حضور، باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے، بالکل اس کی مثال تمہاری 5 نمازیں ہیں، اگر 5 نمازیں تم پابندی سے پڑھ لیا کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں رہے گا، محل ہے وہ بھی۔ البتہ اس سلسلے میں اس حدیث اور دیگر احادیث کو پیش نظر رکھ کے فقہائے کرام نے ہمیں بتایا کہ گناہوں کے اقسام میں ایک ہے صغیرہ گناہ، ایک ہے کبیرہ گناہ۔ نماز، روزے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ ہونے والے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ ہونے والے صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ میٹ دیتا ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مٹتے جب تک کہ ہم توبہ نہ کر لیں۔ اور توبہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک توبہ زبان کی ہوتی ہے، توبہ 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 توبہ، ایک توبہ دل کی ہوتی ہے۔ پھر جو دل کی ہوتی ہے اس کی بھی 2 قسمیں، ایک ایسے گناہ کی توبہ جو بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے، بندے
اور اللہ کے بیچ میں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ معاف کر دے، روزہ نہیں رکھا، اللہ معاف کر دے، اللہ بولے گا ٹھیک ہے جا، نماز میرے واسطے پڑھنا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، روزہ میرے واسطے رکھنا تھا، جا میں تجھے معاف کر دیا، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گا۔ لیکن دوسری اور ایک قسم یہ ہے، نماز چھوڑنا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، جی ہاں، روزہ چھوڑنا بھی فرض نماز چھوڑنا، فرض روزہ رکھنا۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، کسی کا قتل کر دیے، کسی کو جھوٹا الزام لگا کے بدنام کر دیے، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگا دیے، زنا کر دیے، ایسے بڑے بڑے گناہ جو ہیں، شراب اور ایسے بہت ہیں کبیرہ گناہ۔ تو جس گناہ میں کسی کا پیسے لیے، قرض لیے، کھا کے ڈبا دیے، کسی کو دھوکہ دے کے اس کی زمین ہڑپ لیے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق بندے سے، بہن کا حصہ نہیں دیے کھا گئے، بھائی کو گھما دیے، اور ایسا والدین کے ساتھ نافرمانی کر کے گناہ کے مرتکب ہو گئے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے گناہوں میں اولاد کا حق مان لیے، یا بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر کے اس کا حق نہیں دیے، یا شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے اس کا حق نہیں دیے، یہ سب ایسے گناہ ہیں، ان گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں ہم کریں گے۔ یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، میں اس کو بدنام کر دیا، یا اللہ اس کے پیسے لے کے کھا گیا، اس کی زمین کھا گیا، اس کا وہ کھا گیا، اس کا یہ کھا گیا، دعا کر رہا ہوں معاف کر دے، ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا معاف کر دے، باپ کے ساتھ۔ اللہ فرمائیں گا یہ میرا میٹر نہیں ہے، نماز میرا میٹر تھا میں معاف کر دوں گا، روزہ میرا میٹر تھا میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ میٹر تو تیری ماں کا ہے، جا ماں سے معافی مانگ، بہن کا ہے جا بہن سے معافی مانگ۔ یہ توبہ دوسری قسم کی ہے، بندوں کی، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کسی کو قتل کر دیے، تو یہ معاملہ پھیل گیا، یہ انہیں اس کو آپ صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں نہیں کر سکتے، اس کا تعلق اب بندوں سے بھی ہے۔ تو اس بندوں سے تعلق والے گناہ میں بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، وہ معاف کریں تو پھر معاف کرنا، یا نہیں تو ان کا حق ان کو دینا، زمین ہڑپ لی تھی دے دینا، پیسے کھا گئے تھے واپس کرنا، دھوکہ دے دیے تھے دے دینا۔ تو یہ سب جب ہوگا تبھی اللہ کی طرف سے معافی نصیب ہوگی۔ ہم سمجھ رہے ہیں صاحب بہت آسان ہو گیا، آج کل تو ایزی ہے، ان کو ڈبا دو، ان کو کھا جاؤ۔ لوگ تو آج پرسوں ایک دو دن پہلے ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بول رہے تھے صاحب بہت معاشرہ خراب ہو گیا، لوگ بھروسہ کر کے وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، اور وکیلاں ادھر کا وکیل ادھر کے وکیل سے مل لیتا، اب سب نہیں ہے، 100 میں 90% تو 95% ہے، ان سے مل لیتا، این وقت میں غائب ہو جاتا، چلو ان کھائے تھے پیسے، انہیں ان پہ بھروسہ کرا دے گے تو وہ کمائی کہاں جائیں گے۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے معاملات ہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے ہم کو۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اب ہم آتے ہیں ان سب باتوں کے ساتھ پھر اسی بات پر کہ فاستقم، یہ بہت ضروری ہے صاحب، آج کی دنیا میں فاستقم کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ فاستقم کی اہمیت اس لیے عرض کر رہا ہوں میں، کیونکہ کسی کام کو جان کر، اب جان لیے نماز پڑھنا فرض ہے، سب کو معلوم ہے، ایک خود پڑھ لیے، پھر جب نماز کا وقت آئے گا پھر نماز کے لیے کھڑے رہنا نہیں، اب ادھر سے یہ رکاوٹ، ادھر سے یہ رکاوٹ، ادھر سے وہ رکاوٹ، معلوم ہو گیا کہ صاحب یہ کام غلط ہے، وہ دیکھنا غلط ہے، جوا کھیلنا غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، یہ غلط، وہ سب معلوم ہے یہ چیز غلط ہے،
اس کے باوجود وہ غلطی کی طرف دھیان جا رہا، آہستہ آہستہ آپ سرک رہے ہیں اس طرف. تو ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ کوئی لالچ آیا تھی، ارے ہاں بھائی تھوڑا کھا کے دیکھو. اب مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے حقہ نہیں پیا آج تک، اس کو حقہ پیو بولے تو انہیں سوچتا پتا نہیں کیا بھائی حقہ پیو بول رہے میرے کو. ایک وقت پیتا، ڈرتے ڈرتے پیتا، دوسری وقت پیتا، اس کا چلو خلاص ڈر ختم برغاس. اب اس کو روکنا، اس سے کون روکیں گا، کیسے روکیں گا؟ تو اس کے روکنے کے لیے یا ہونا وہ یا ہونے کے واسطے مضبوطی یا ہوئی تو ہی اس کے پیر مضبوط رہتے، نہ تو پھسل جاتے. ایک زمانہ تھا گناہ کے لیے، خاص طور سے جو برے گناہ ہوتے ان گناہوں کے لیے مرد حضرات کو ذمہ دار کھڑایا جاتا تھا. اب ایسے کئی واقعات ہیں جس میں مرد حضرات لاکھ بول رہے ہیں کہ صاحب ہم انوالو نہیں ہو رہے تھے، لیکن ہم کو مجبور کیا گیا، ایسے حالات پیدا کیے گئے جس میں ہم خواہ مخواہ جا کے پھنس گئے. تو ایسے میں مضبوط آپ کا ارادہ، آپ ڈلمل نہ ہو، استقامت آپ کے پاس رہے. کیا کرنا اس کا؟ اب فون ہاتھ میں، چلیے آپ نعت سن رہے ہیں، یا پھر سمجھیے کسی اچھی مسجد کی کوئی کلپ دیکھ رہے ہیں، کوئی مولانا کا بیان سن رہے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایک اس کے اوپر سے آتا ہے ایڈ، انتہائی نامناسب، اس کو ہٹا تو جاتا بھی نہیں انہیں، دیکھے تو مشکل. کیا کرنا اب؟ اس وقت دیکھے تو گناہ. تو اس وقت، ویسے وقت ہے مجبوری، اب آپ ہاتھ میں یا تو اس کو موڑنا، یا منڈی کو موڑنا، یا آنکھاں بند کرنا. یہ کون کرنا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ ادھر ابا ہے، نہ امی ہے، نہ ادھر چچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ استاد، کوئی بھی نہیں ہے. اب میں چھوں، میرا فون ہے، اب کون موڑنا یہاں سے؟ ان موڑنا. جتنا ایمان مضبوط رہیں گا اتنا انہیں پلٹیں گا. اب وہ پلٹنے کے لیے جو ایمان کی مضبوطی ہے نا، استقامت، وہ کیسا آتی؟ وہ صحبتوں سے آتی، وہ ایسی محفلوں سے آتی. ایک دوسرے کو پاور ملتا. اینٹ کیا ہوتی معلوم؟ اینٹ ایک ہی رہتی، لیکن دیوار میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو، وہ اینٹ دوسرے اینٹ کو پاور دیتی. آپ ایک اینٹ نکالو، باقی یہ پوری اینٹاں پھوکلو آتے. تو ایک اینٹ سے پوری دیوار مضبوط ہے، اور اینٹوں کو انہیں اسٹرینتھ دے رہی. اس طرح ہم ایک دوسرے کے لیے اسٹرینتھ بننا. برائی کے لیے بنتے ہم، ہاں بھائی ارے میاں میرے پاس بیلنس ختم ہو گیا، ان کو فون کرنا ہے اپنے دوست کو، ارے لو میرے پاس ہے نا، لو بات کرو. برائی کے لیے انہوں کوئی غلط کام کر رہے ہیں، انہوں کھڑے کے کورنگ کرتے ہیں، یہاں سے ہاں کرو کرو میں دیکھ رہا ہوں. اب آئے تو انہوں اشارہ دیتے، سٹی بجاتے، انہوں آ رہے ہیں. اور دیکھیے آپ رستے میں جاتے وقت میں رانگ سائڈ جا رہے ہیں، یا پھر ہیلمٹ نہیں ہے، یا پھر ٹرپل سواری جا رہے ہیں. اتنی محبت آ جاتی لوگوں کو. ادھر پولیس والے کھڑے، ارے میاں ادھر پولیس والے پکڑنا ہی نہ کھو جاؤ. ان کو جرم سے روکنے کی فکر نہیں ہے، جرم سے روکنے کی فکر نہیں ہے، جرمانے سے بچانے کی فکر ہے. جرمانے سے بچانے کی فکر ہے، پیسے بچانے کی فکر ہے، آدمی کو بچانے کی فکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا کرنا. اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا کرتے. حضور کیسی اجڑ قوم تھی، کیسی جاہل قوم تھی، وہ جو بات بات پہ لڑتے تھے، بات بات پہ لڑتے تھے، اخلاق کردار کچھ نہ تھے. حضور نے آ کے ویسے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا دیا. تو ماحول، صحبت، اگر ہم پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا صاحب. لوگوں کا خالی ڈگریاں آ رہی، ڈگریاں ڈگریاں ڈگریوں کا انبار. اسٹڈیز ہے، تعلیم ہے،
تربیت نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کہاں سے ملیں گی وہ؟ صحبت. صحبت. ماں باپ سے کیسی بات کرنے والوں، وہ کیسے ملتی؟ صحبت. اور میں نے جیسے کہا نا، استقامت کے لیے ساری دنیا ادھر جاری، آپ کو ادھر آنا ملے تو بہت مشکل ہوتی. اور ایسے حالات میں اللہ والے اٹھ کے کام کرتے ہیں. اللہ والے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے وہ لوگ، اللہ سے ڈرتے خالی. اور ایسے کام کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں. ان کا وہ کام ہی ہے جو ان کو ہمیشہ زندہ رکھتا. وہ چلے گئے دنیا سے، ان کا دنیا میں وجود ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن ان کا نام باقی ہے، ان کا کام باقی ہے، ان کا مشن باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ کیا انہوں پیسے والے تھے اس لیے باقی ہے؟ اب آپ دیکھیے، حضور کے پیارے پیارے صحابہ کا نام ہم اپنے دلوں میں بساتے ہیں، مسجدوں میں لکھ کے لگاتے ہیں، بڑا ادب سے لیتے ہیں. چلو صحابہ تو صحابہ، حضور کے صحبت یافتہ تابعین کا نام لیتے ہیں، تبع تابعین کا نام لیتے ہیں. اور بعد میں پھر آپ دیکھیں تو امام بخاری کا نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں، امام شافعی. کیا کرے بھائی لوگ؟ آخر یہی کام کرے، استقامت کے ساتھ کام کرے.